मसीह में सबको सलाम पाकिस्तान। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम हजूम की। चंद दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया जिसको बहुत ही लोगों ने पसंद किया कि जो आपने एक तशरीह दी है हजूम की कि तौहीन मज़हब के नाम पर सज़ाए मौत कब तक देगा हजूम। और बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम देखा और बहुत से लोगों ने मेरे कमेंट्स भी किए और कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने अपने भी जो है फेसबुक पे ऊपर वो प्रोग्राम चलाए हैं। और आज इसी हजूम की बात करने के लिए हमारे साथ वाइस फॉर जस्टिस के बानी और चेयरमैन जोसेफ जॉनसन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे क्योंकि इन्होंने भी अपने पेज के ऊपर एक हजूम की जो तशरीह की है वो क्या है, हजूम क्या करता है, क्या रोल अदा करता है। जी सर बताइएगा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया साजिद गौरी साहब, सबसे पहले आपने मौका दिया ताकि हम इंसानी हकूक़ पर बात कर सकें। तो पिछले आई थिंक जो है सेंचुरीज से जब हम देख रहे हैं और अभी रिसेंटली जो हजूम के मॉब वायलेंस जिसे कहते हैं अटैक्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो तसलसल के साथ बढ़ रहे हैं और हजूम का जो रुझान है और ये दिन ब दिन वायलेशन में शिद्दत पकड़ रहा है। तो इसकी एक मिसाल जो है, जैसा कि आप देखें कि सियालकोट का वाक़या हुआ, मजहबी जो है वो शिद्दत पसंद आए और उन्होंने वहाँ पर ऐसे आकर इंटरनेशनल शख्सियत को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया और उसका नुकसान जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के एक आम शहरी को बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, माशियत को, इकनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान को नुकसान इस तरह के वाक़यात से पहुंचता है। तो उसके बाद अभी खानेवाल में आप देखें किस तरह से ये फेलियर है, मैं समझता हूँ हमारे सिक्योरिटी सिस्टम का, कि जब आपके पुलिस के हाथों से हजूम जो है वो छीन कर निकाल कर उसको सड़क पे लाकर पत्थरों के साथ और डिफरेंट स्टिक्स के साथ उसको जो मारते हैं और दरख्त के ऊपर जो है उसको हैंग कर देते हैं। तो ये हजूम के वाक़यात दिन ब दिन पाकिस्तान की जो है तरक्की और कामयाबी की मैं समझता हूँ के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। फैसलाबाद में दूसरे ही दिन वाक़या होता है, वहां पर पुलिस आकर उसको बचाती है। ना सिर्फ हजूम के टारगेट जो है मेजॉरिटी हो रही है, मजहबी कैदी हो रहे हैं, और भी बहुत सारी जगहों पर है, कहीं पर भी हजूम का जो है वो शेर निकल आता है जोरावर का, और वो कमजोर को जाकर जो है वो मारता है, पीटता है, दहशतगर्दी फैलाता है। इसकी जहां पर वो उनको पता चलता है कि मिनॉरिटीज के लोग हैं या किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जो कमजोर हैं या जिनको टारगेट करना इजी है और हजूम इकट्ठा हो सकता है, वहां पर जाके वो अपना धावा बोल देते हैं और लोगों को, इंसानी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी बेशुमार हजूम की अगर बात करते हैं तो इसके जो टारगेट में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा, हिंदू कम्युनिटी के अलावा मुस्लिम जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं। लोगों को पता नहीं चलता कि ये माइनॉरिटी है या हमारे मुस्लिम है, ये लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हजूम अपना काम कर जाता है। देखिए हजूम ने, देखें आप डेफिनेटली आप वो सिर्फ इसमें ही नहीं कि मजहबी कैदी हो तो हजूम आके अपना जो है वो दहशतगर्दी फैलाता है। आपके अंदर लाहौर के अंदर देख लें, जहां पर भी कहीं पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है और छोटे से तसादम पर या बात आर्ग्यूमेंट पर हजूम इकट्ठा होता है और कमजोर लोगों पे आके, इवन डायरेक्ट फैमिलीज के ऊपर, गलियों के अंदर, घरों के ऊपर, चर्चिस के ऊपर आके उन्होंने बेशुमार वाक़यात हैं 2021 में जिसमें उन्होंने आके वहां पर फायरिंग की, लोगों को मारा पीटा। ओकाड़ा में आप देखें एक हजूम आया, उन्होंने किस तरह से वो बैतल हम जो विलेज है वहां पर आके अटैक कर दिया। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट और ऐसे वाक़यात हैं जहां पर हजूम इकट्ठा होता है और आके वो जो है अपना, तो ये एक तरह से हजूम के वाक़यात के लिए को वाक़यात जो है दिन ब दिन जो है वो शिद्दत पकड़ रहे हैं और तसलसल के साथ जो है बढ़ रहे हैं। तो ये तो ऐसे लगता है जैसे जंगल का कानून है कि रियासती अदारे जो हैं, पुलिस हो या फिर कोर्ट सिस्टम हो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लोगों ने हजूम को जो है इस तरह से उस जस्टिस सिस्टम को समझ लिया है कि फैसला जो है हम रोड पर करेंगे और ये कानून हमारा है।
تو یہ لیکن اس میں جو معاون خصوصی جو ہیں مولانا شرفی صاحب، وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ فوری طور پر آ کے جب ڈبیٹ کرتے ہیں اور مائنورٹی کے حق میں بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ بھی فوری طور پر ایکشن میں آ جاتی ہے اور لوگوں کو پکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ آپ کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کے جو ہے وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مولانا صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو اور گورنمنٹ کی انوالومنٹ کو، لیکن یہ کافی بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ انف. گورنمنٹ کو اور موجودہ اداروں کو جب آپ اس طرح کے ہجوم کو جو ہے وہ کسی طرح سے اسٹرانگ ایکشن نہیں لیتے اور منورٹیز کو جو ہے آپ ویک جسے کہتے ہیں کہ ترجیحات پر رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے ہجوم کا جو ان کی کرچ جو ہے ان کو اس طرح کے واقعات کے لیے کرچ ملتی ہے کہ وہ اور کریں. جب تو حکومت کو، پولیس کو چاہیے کہ کوئی کانکریٹ اسٹرانگ ایکشن پلان ہو جب اس طرح کے واقعات ہوں. تو جیسے آپ، توہین مذہب ایک کرائم ہے پاکستان کے اندر جس کی ایک کیپٹل پنشمنٹ ہے ڈیتھ سینٹینس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی نے کی تو آپ اس کے اوپر ایف آئی آر کروائیں، عدالت جانے، کورٹ جانے، اور وہ پھر آگے اس کی سزا جو بھی ہے وہ اداروں کا کام ہے. تو جب آپ اس کرائم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو پھر ان قانون کو بنانے کا کیا فائدہ؟ تو اس کے لیے جو ہے پولیس کو اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ منورٹیز جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں ہیں. ہماری کمیونٹی کے لوگ خوف و ہراس میں ہیں اور لوگ جو ہیں اس پہ بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. تو اس خوف سے ایک عام سٹیزن کو، شہری کو نکالنے کے لیے حکومتی مشینری کو جس طرح سے وہ باقی کرائم پہ اپنی مشینری کو، اپنی پاور کو استعمال کرتے ہیں، ہجوم کو سٹاپ کرنے کے لیے بھی استعمال کریں. اچھا، ہجوم میں میرا خیال ہے کہ جب یہ ہجوم اکٹھا ہوتا ہے تو جو شر پسند عناصر جو ہیں وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی پذیرائی ہوتی ہے، ان کو جو ہے لوگ جانتے ہیں، دن بدن دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اور زیادہ زور ملتا ہے. جب ایک جگہ پہ ہجوم کرتا ہے تو وہاں پہ ان کو جسٹس آپ نہیں ڈیلیور کرتے، دوسری جگہ پہ لوگ جو ہے وہ اور زیادہ فیم ان کو ملتا ہے، ان کے لیے بات چیت ہوتی ہے. تو ان کو ڈیفینیٹلی نہ صرف وہ اپنے مشن میں ریلیجیسلی اور پریکٹیکلی جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو تو خوشی ملتی ہے، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں. اچھا، وائس فار جسٹس جو ہے، جو آپ کی تنظیم ہے، اس کے اوپر کوئی اہم پیش رفت لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے کچھ؟ ہم نے جو ہے وہ ابھی ہم ایک کانکریٹ پلان لکھ رہے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ پاکستان کے ڈفرینٹ پارلیمنٹیرینز کو جو ہے وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ مشن بتائیں گے، اس کو ہم ایک لسٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. 7 اور 8 مارچ کو ہماری جو ہے پریس ریلیزز پاکستان کے ڈفرینٹ صوبوں میں جو ہے ہمارے کارکنان جو ہے وہ کریں گے، اور اس میں ہم جو ہے اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹس، ڈیمانڈس اس میں رکھیں گے، اور حکومت سے جو بھی ہمارے تحفظات ہیں ہم وہ سامنے پیش کریں گے. رپورٹس لکھتے ہیں اور ہم تو ایک طرح سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، آواز ریز کرتے ہیں اور حکومت کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پاکستان کے ایک عام شہری کو فائدہ پہنچتا ہے اور پاکستان کے نام کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے. اپنی پارٹی کی طرف سے گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ؟ وائس فار جسٹس جو ہے وہ ہمیشہ یہ موومنٹ ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، پاکستان کے اندر منورٹیز جو ہے ایکول رائٹس ملیں، پاکستان کی منورٹیز اپنے آپ کو ایکول سٹیزن کے طور پر جانیں، اور اس کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں. اس کے لیے ہم ہر وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کو ایک عام سٹیزن ہوتے ہوئے ڈسکریمنیشن یا انجسٹس کا شکار ہے اور اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے، تو وائس فار جسٹس جو ہے وہ اکراس پاکستان اس کے ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ جوزف بھیا آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. جب توہین مذہب کے حوالے سے کوئی بھی ایسے جو واقعات ہوتے ہیں اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ہے اس ہجوم کا فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ شر پسند عناصر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں ساتھ، اور فوری طور پر قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. لیکن یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ رائٹس ہے ہر ایک بندے کے لیے کہ ہم کو کوئی بھی قانون جو کوئی بھی بنا ہوا ہے اس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو آپ کی سزا کورٹ نے دینی ہے،
نہ کہ ہم نے خود دینی ہے۔ تو کہیں پر بھی میں اپنے پلیٹ فارم سے یہ پیغام دیتا ہوں، کہیں پر بھی کوئی ہجوم اکٹھا ہو جائے تو کسی کو بھی یہ جو ہے رائٹس نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے لیں، اور اگر ہجوم اکٹھا ہو تو وہاں سے نکل جائیں، وہاں سے نکل کر باقاعدہ طور پر سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اس ہجوم میں کوئی ایسے معاملات جب نکلتے ہیں تو وہ ایک قانون توڑنے کے لیے نکلتے ہیں، تو قانون توڑنا کسی بھی پاکستانی کا حق نہیں ہے، کیونکہ قانونی ادارے جو بنے ہوئے ہیں انہی کا کام ہے قانون کو بنانا اور اس کے اوپر عمل کروانا۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔